الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق، مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو. اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خوابگاہوں میں انہیں علیحدہ کر دو، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ پر زیادتی کے بہانے تلاش مت کرو. یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے. آیت نمبر 34 سورہ النساء. سامعین محترم، سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول اور وہ ضابطے بیان فرمائے ہیں جو کسی بھی مسلمان معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں
ہمیشہ یہ بات میں اس لیے دہراتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں. میں جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اور شاید اگر خطبہ جمعہ نہ ہوتا تو میں آپ سے یہ بات بار بار دہرواتا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ یہ بات کہیں کہ ہم یہ جو ہمارا ذہنی تصور ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو آزاد نہیں رہتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا غلام اور پابند بن جاتا ہے. وہ اللہ کے قوانین کو پھر مد نظر رکھتا ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، بس میرے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے. کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی فرد ہے، کوئی افراد ہے، کوئی ملک ہے، مملکت ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا پابند ہے. اس لیے فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دے ان کے بارے میں، کوئی حکم نازل فرما دے ان کے بارے میں، پھر اس کے اندر وہ اپنا اختیار کسی قسم کا بھی، ان کا اپنا اختیار اس میں موجود نہیں ہوتا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. ولا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، تمہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. فرمایا اللہ نے عورت اور مرد کو بنایا اور اس اللہ نے مختلف تقسیمیں تمہاری کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی محترم اور وہی پسندیدہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، ایک مرد بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم کسی صورت میں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ جو مرضی ہے کریں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ پھر جو مرضی ہے کریں، کیونکہ آپ اسلام کو مان ہی نہیں رہے، اور اسلام زبردستی کسی پر مسلط ہے. لیکن جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر اسلام زبردستی آپ پر مسلط ہوتا ہے. اسی لیے ارتداد کی سزا کیا ہے؟ ارتداد کی سزا قتل ہے. مرتد ہو جائے کوئی بندہ، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. سنگین ترین سزا اس لیے رکھی گئی کہ اسلام میں آنے کے بعد، آنے میں تو آپ کا اختیار باقی ہے، جانے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. آپ اپنے اختیار سے سکتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کا اختیار ہے. آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. کر لیں آپ اپنے اختیار کو استعمال. لیکن جب آپ ایک مرتبہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر نکلنے کی کوئی گنجائش اس سے باقی، کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ آپ اس سے واپس پلٹیں. اگر پلٹیں گے تو اسلامی مملکت ہو تو اس کی سزا قتل ہے. پھر اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں آپ کو اختیار ہی نہیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو میں مانتا ہوں، اس کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے کیونکہ زکوٰۃ تو بڑا بوجھ ہے، حج بھی نہیں کریں گے کیونکہ حج تو بڑا مشکل کام ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم مان لیں گے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم نہیں مانتے. تو آپ بتلائیے کہ اگر آپ دانا لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا کسی عام انسان کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے، کسی عام انسان کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ
یہ معاہدہ کر لیا جائے کہ کچھ میں اپنی مانوں گا کچھ آپ منوا لیں تو ٹھیک ہے بات چلتی ہے، تو یہ بات قابل قبول کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ ضابطہ اور اصول اللہ نے جو بنایا وہ یہی ہے کہ ہر حال میں آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے، آپ کے حالات کے موافق ہو یا خلاف ہو، آپ اس پر عمل کر سکنے کے موڈ میں ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری آپ پر فرض ہے۔ اس میں کسی صورت میں کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ جان چھڑا لیں۔ اس پر جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ جناب یہاں تو نہ حکومت کا اختیار ہے کہ حکومت اس کے اندر رد و بدل کر لے، نہ کچھ خواتین مل کر جلوس نکال لیں اور وہ کچھ کہیں کہ اس کو اس طرح کر لیں، نہ کچھ مرد نکل جائیں وہ کہیں کہ اس کو اس طرح کر لیں، تو یہاں تو کسی کا اختیار ہی باقی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر آپ کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسلامی مملکت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ ڈنڈا استعمال کرے، وہ قوانین استعمال کرے جو اسلام نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، کہ ایسے لوگوں کا قلعہ کر دیا جائے۔ کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اسلام کے احکامات کا برسرے سڑک مذاق اڑاتے ہیں، برسرے راہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اسلام کو اتنا لنگڑا لولا ہے کہ آپ اللہ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کا گالیاں دیتے رہیں اور کہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدق آمیز رویہ اختیار کریں اور پھر آپ مسلمان ہیں۔ اتنا پکا اسلام ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کا اسلام کسی صورت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں آنے کے لیے تو ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کیفیت موجود ہے، لیکن نکلنے کے لیے آپ ایک عمل کا انکار کر دیں، آپ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ کسی ایک عمل کا انکار کر دیں کہ یہ میں نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کا انکار کر دیں، ایک حکم کا انکار، ایک حکم کا، ایک دو تین چار کی بات ہی میں نہیں کرنا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جاؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو اور پڑھ کر دیکھیں اللہ کے قرآن کو کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمنون میرا رب فرما رہا ہے، اور جس کو میرا رب کہہ دے مومن نہیں ہے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کتنی خوبصورت میرے رب نے بات کی ہے کہ جب تک آپ کو ایک ایک مسئلے میں، ایک ایک بات میں، ایک ایک طریقے میں، ایک ایک حکم میں، جب تک آپ کو یہ حکم حاکم نہیں مان لیتے، آپ کی تابعداری نہیں کر لیتے، آپ کو فیصل نہیں مان لیتے، آپ کی ایک ایک بات نہیں مان لیتے، اس وقت تک تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کہاں اختیار باقی رہا ہمارا؟ کہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ یہ دے دیں، ہمیں آپ یہ دے دیں؟ آپ نے اسلام کو مذاق بنا لیا ہے، آپ نے اسلام کی استہزاء اسلام ہی کی کرنی ہے۔ آپ نے مملکت خدا داد میں یہ سارا کچھ ہوگا؟ ہماری سڑکوں پر بے حیا اور آبرو باختہ عورتیں نکلیں گی اور وہ ہمیں یہ بات اب ہمیں وہ سمجھائیں گی اور ہمیں وہ یہ بتلائیں گی کہ ہمیں یہ کچھ چاہیے، اللہ سے آزادی، رسول سے آزادی، معاشرے سے آزادی، ماں باپ سے آزادی، شوہر سے آزادی، خاندانی نظام سے آزادی، ہر چیز سے آزادی ملے گی۔ یہاں پر اداروں کا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ کا ملک کدھر جا رہا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں گے، حقائق کبھی بھی نہیں چھپتے ہیں۔ یہاں حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ صرف آپ ایک طرف ہی چلتے رہیں، ایک طرف دیکھتے رہیں۔ گھر کا سربراہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ ہر طرف دیکھتا ہے، چکنا رہتا ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک راعی ہے، آپ میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک کو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بتلا تو نے اپنی رعایا کے بارے میں کیا کیا ہے۔ اگر ان میں ہماری خواتین بھی شامل ہیں، آپ کی خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کے یہی نقطہ نظر ہے، الحاد اور زندیقیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ آزادی طلب کر رہی ہیں، اور شریعت اور اسلام سے وہ آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، تو پھر تو یہ آپ کی بھی موت ہو گئی ہے۔
پھر آپ کا اسلام بھی ختم ہو گیا، آپ کا دین بھی ختم ہو گیا، آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، جو رسول کی بات نہیں مانے گا، اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا سری گمراہی میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک حکم صحابہ کرام جیسی ہستیوں نے، ایک حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ سے نہیں ہلنا۔ غزوہ احد ہے، میدان جہاد ہے، مخاطب صحابہ ہیں، سرور کونین موجود ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، فرشتے بھی موجود ہیں۔ نبی نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، جگہ کو چھوڑ دیا۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، صرف ایک اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خبردار جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہ جائے کہ ہم ہر وقت ہی ہماری زبان پر ایسے جملے ہوں اور ہمارا عمل بھی خراب ہو، ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو، ہمارے نعرے بھی خراب ہوں، ہماری مجلسیں بھی خراب ہوں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گرفت نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو کرنے کا مقصد پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے تاکہ آپ دیے سے دیا جلائیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اور یہ جو لوگ الحاد اور زندیقیت پھیلانا چاہتے ہیں اور جو بیج بو رہے ہیں بے حیائی اور فحشی اور یعنی کا، اور جو ارتداد کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کو روکنا آپ کو میرا فرض بنتا ہے۔ ہماری موجودگی میں اگر ایسا ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نعوذ باللہ من ذالک کا گستاخی ہو جائے، ہمارا مسلمان معاشرہ کی افراد اور تفرید کا شکار ہے۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جی فلاں وہ جرمنی کے اندر یہ ہو گیا، کینیڈا کے اندر یہ ہو گیا، سویڈن کے اندر یہ ہو گیا، آپ کے ملک کے اندر کیا ہوا ہے؟ یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ ترانے یہ یہاں پر گا رہی ہیں، یہ اسلام کا استہزاء کر رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کا استہزاء کر رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں، ارتداد کے نعرے لگا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حقوقی نسواں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا زندگی میں، نہ میری خوشی میں میرا کوئی اختیار، نہ میرے غم میں کوئی اختیار، نہ میری معیشت میں کوئی اختیار، نہ میری معاشرت میں کوئی اختیار، نہ میری عبادت میں کوئی اختیار، نہ میرے گھر میں میرا کوئی اختیار، نہ میرے بازار میں کوئی اختیار۔ میری زندگی کی ابتدا سے پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اگر اختیار ہے اللہ اور اس کے رسول کا اختیار، پھر اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ فطرت کے قوانین کو آپ نہیں بدل سکتے، قدرت کے قوانین کو آپ نہیں بدل سکتے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو آپ نہیں بدل سکتے۔ آپ بدلیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر آپ بھی جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو 3 حصوں میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ، جو لوگ حقوق نسواں کے حوالے سے اس خوبصورت دل فریب نعرے کو لے کر میدان کے اندر آئے ہیں، وہ پہلے یہ سمجھ لے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، اسلام سے پہلے عورت کے کتنے حقوق تھے، عورت کی حیثیت کیا تھی۔ پھر آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے، پھر آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آج یورپ عورت کو کیا دے رہا ہے اور عورت کہاں سے کیا بن گئی ہے۔ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، معاشرہ تو کچھ اور ہی معاشرہ بن رہا ہے۔ قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی دنیا میں آمد دنیا والوں کے ہر طبقے کے لیے رحمت تھی، ہر طبقے کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہمارے عزیز و اقارب قربان جائیں، ساری کائنات قربان جائیں کہ آپ نے ہر طبقے کے اتنے حقوق بیان کر دیے اور اتنا حقوق متعین کر دیے کہ کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
یہودیت کے اندر کیا ہے آپ کے لیے؟ عیسائیت کے اندر کیا ہے آپ کے لیے؟ ہندوازم کے اندر کیا ہے آپ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. ہر طبقہ رو رہا ہے. کیوں؟ وہ مذاہب نہیں ہیں، وہ ملغوبے ہیں لوگوں کی باتوں کے. اسلام تو مذہب ہے. تو اسلام سے قبل جب عورت بچی پیدا ہوتی تھی گھر کے اندر تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو یہ بتلایا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو رد عمل کیا ہوتا تھا؟ رد عمل یہ ہوتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے کے مارے مر جاتا تھا. بچی کی پیدائش پر لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ بچی کیوں پیدا ہوئی میرے گھر کے اندر؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، غم میں نڈھال ہو جاتے تھے. کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتا تھا بلکہ لعن طعن ہوتی تھی کہ تیرے ہاں بیٹی ہو گئی. قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ایک رحمت آتی ہے، جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے تو اللہ دو رحمتیں بھیجتا ہے. اور پھر آئی ایک خاتون آئی جس کا نام نامی حضرت فاطمہ الزہرا تھا. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سرور کونین کے ارد گرد جھرمٹ ہے صحابہ کرام کا. تو حضرت فاطمہ آئیں، آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کس کے لیے مجلس میں کھڑا ہوا جاتا ہے؟ پھر کھڑے نہیں ہوئے خالی، اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں. اور پھر ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر بیٹی کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں تھی. جس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ چہرے چھپاتے تھے، نام نہیں لیتے تھے کہ گھر کے اندر بیٹی موجود ہے. اس معاشرے کو ایسا بدل دیا گیا، عمل کے ذریعے بدلا گیا. فرمایا کہ یہ دیکھو، اور دنیا والوں کو یہ بتلایا کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو ماتھا چومنے کے قابل ہوتی ہے. پھر فرمایا جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو، دو بیٹیاں پیدا ہو، تین بیٹیاں پیدا ہو، مختلف حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، دین کے موافق تربیت کرے، پھر اس کو بیاہ کر کے دے دے اور اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. سرور کونین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جنت لے کر میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جنت لے کر دوں گا. بیٹوں کی تربیت پر یہ معاملہ نہیں ہے، بیٹی کی تربیت پر یہ معاملہ ہے، بیٹی کی پیدائش پر یہ معاملہ ہے. وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر جب میرے آقا آئے، اسلام آیا، تو اس معاشرے کے اندر بیٹی کو کتنا مقام مل گیا، ماں کو کتنا مقام مل گیا. ماں کو بھی بوجھ سمجھا جاتا تھا، ماں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو کیا سرور کونین نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فرمایا کہ وہ تو تکلیف در تکلیف کے بعد تمہیں دنیا میں لے کر آئے ہیں، تمہارے لیے بڑی تکالیف کاٹی ہیں. اس لیے فرمایا کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فرمایا ان کے سامنے لفظ اف تک نہیں کہنا ہے، جو مرضی ہے کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں، اف تک نہیں کہنا ان کے سامنے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. بوڑھے ہو گئے، بات کچھ کرتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، موڈ بنا لیا، جھڑک دیا، بری بات کر دی، والدین کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی لوگ نہیں ہیں. اسلام کو تو سمجھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، شادی شدہ، گھر بار والے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، سب کچھ اپنا، بڑے صحابی. اللہ کے رسول، میرا والد میرے گھر میں آتا ہے، محفل جمی ہوئی ہے، سارے بیٹھے ہیں، میرا والد میرے گھر میں آتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ میں نے تو اپنا گھر بنا لیا، تم نے جو کچھ بھی بنایا وہ ہے کس کا ہے؟ اسلام. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو آپ کو تو ہے ہی کچھ نہیں آپ کی والد کی موجودگی میں. آپ اگر نوکری کر رہے ہیں تو وہ کس کی ہے؟ وہ والد کی نوکری ہے.
وہ پیسہ آ رہا ہے سب کچھ والدین کا ہے، آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں آپ کا کچھ نہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر جو مرضی ہے کرے۔ صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میرے والد میرے گھر میں آتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں، مجھ سے میرا مال بھی لے جاتے ہیں، مجھے میرے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ او ہو بڑا غلط کرتا ہے آپ کا والد، بڑا ظالم ہے آپ کا ابو، حقوق ہونے چاہیے اولاد کے۔ کس بات کی کس نقطے پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ سرور کونین کیا فرما رہے؟ 2 جملوں میں ساری بات سمجھا دی، سارے صحابہ سن رہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، وہ جو مرضی ہے کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں جی والد نے تھپڑ مارا ہے، پولیس کو بلا لیجیے۔ جس معاشرے کے اندر والد تھپڑ مارے پولیس کو بلا لیا جائے، وہاں پر 1.5 کروڑ بچہ بغیر والد کے پل رہا ہے، بغیر والدین کے پل رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ 1.5 کروڑ بچے گھروں سے بھاگ گئے، اور وہ کوئی کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نشے کی لت میں پڑ گئے، کوئی کیا۔ ظاہر بات ہے جس کی والدہ نہیں ہوگی، جس کا والد نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر کیا خیر ہو سکتی ہے؟ یہ بتلا دیں کن ہاتھوں میں وہ بچے پلیں گے، کن ہاتھوں میں بڑے ہوں گے، کیا وہ معاشرہ تشکیل پائے گا؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیدائش پر، خاتون کی پیدائش پر خوشخبریاں سنائیں اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لوگوں کا مزاج بدل دیا، لوگوں کا ماحول بدل دیا۔ اور اس ماحول کے اندر ہوتا کیا تھا؟ اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ معروف صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات کہی، اللہ کے رسول میں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر۔ جو ایسا وحشی معاشرہ تھا، وہاں پر سرور کونین نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ کے ارد گرد آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، نماز کے اندر اللہ اکبر، کیا منظر ہے! یہی تو معاشرے کو بدلا ہے۔ معاشرے کو کیسے بدلا؟ اپنے عمل سے معاشرے کو بدلا۔ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سامنے آپ کی نواسی آئی، نماز پڑھا رہے، کندھے پر سوار ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ بچی کہاں پر سوار ہے؟ کندھے پر۔ سجدہ کیا ہو گیا؟ لمبا۔ صحابہ پریشان ہے کہ سجدہ کیوں لمبا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ؟ خیر تو ہے، کیا معاملہ ہو گیا؟ لمبے سجدے کے بعد آپ اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتحیات پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو میری نواسی تھی، یہ میرے کندھے پر آ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ اور یہ کام اگر کوئی مولوی کرتا تو لوگ فارغ کر دیتے، اتنا لمبا سجدہ۔ یہ کیا معاشرہ تھا؟ لوگوں کو عمل کے ذریعے بتلایا کہ دیکھ لیجیے ہو کیا رہا۔ فرض نماز پڑھائی جا رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرض نماز پڑھائی جا رہی، اللہ کے رسول پڑھا رہے فرض نماز۔ یہی نواسی آ گئی، امامہ نام ہے، حضرت عثمان کی بیٹی ہے، یہی آ گئی تو آپ نے کیا کیا کہ فرض پڑھا رہے، ساتھ اس کو اٹھا لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ جب رکوع کے لیے جاتے ہیں نیچے چھوڑ دیتے ہیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں نیچے چھوڑ دیتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ پوری نماز میرے آقا نے اس بچی کو اٹھا کر پڑھائی ہے، لوگوں کو درس دیا، لوگوں یہ دیکھ لو، بچیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ زندہ درگور کر لو، بچیاں اس لیے ہوتی کہ ہر حال میں ان پر رحمت اور کرم کے دریا بہہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو بچے ارد گرد ہیں، آپ کبھی اس بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی اس بچی کو دے رہے ہیں، کبھی اس کو دے رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، دیہات سے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچوں سے بچے بنے ہوئے ہیں، بچوں کو پیار کر رہے ہیں، کبھی اس کو کر رہے ہیں، کبھی اس کو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایک بچے کو آج تک پیار نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ نے اگر رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو رحمت اور کرم کے جذبات ہیں نا۔
یہ تو کرم والا معاشرہ تشکیل دینے کو میرے آقا آئے تھے، رحمت والا معاشرہ تشکیل دینے کو آئے تھے، خیر کا معاشرہ تشکیل دینے کو آئے تھے، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے آپ نے ان کا حق بیان کیا کہ ان کو اس طرح کرو، ان کو اس طریقے سے تربیت کرو، اس انداز سے ان کو خوبصورت بناؤ، اس انداز سے ان کی پرورش کرو، اس انداز سے ان کے حقوق پورے کرو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورت کو وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا، کسی عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی، کوئی وراثت نہیں تھی۔ میرے نبی آئے تو قرآن نے کیا حکم نازل کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو مرد کے مقابلے میں ایک حصہ ملے گا، مرد کو 2 ملیں گے، عورت کو کتنا ملے گا؟ 1 ملے گا۔ کیوں؟ اس کی بھی آگے میں نے جب یہ خطبے میں نے دیے تھے وراثت کے حوالے سے تو بڑی تفصیل سے میں نے آپ سے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر فرمایا وراثت سے کوئی وراثت نہیں ملتی تھی، اسلام نے وراثت کے دھانے کھول دیے، منہ کھول دیے، باپ کی طرف سے بھی ملے گا، خاوند کی طرف سے بھی ملے گا، عزیز و قارب کی طرف سے بھی ملے گا، ہر طرف سے وراثت کے لیے عورت کے لیے باقاعدہ طور پر اصول اور ضابطے بیان کیے کہ عورت وراثت کے اندر حقدار۔ تیسری بات میرے آقا نے یہ ختم کی، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، عورتوں خرید و فروخت ہوتی تھی عورتوں کی، جس طرح جانور بکتے ہیں نا، بھیڑ بکریاں بکتی تھی، اونٹ بکتے تھے، اس طرح عورتیں بکتی تھی، جس کو مرضی ہے خرید لو، جدھر مرضی ہے لے جاؤ، جو مرضی ہے اس کے ساتھ حشر نشر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی، یہ معاملہ ختم کر دیا۔ خبردار کوئی کسی آزاد عورت کو نہیں خریدے گا، کوئی کسی کو بیچے گا نہیں، باندیوں کا نظام یہ سارے کا سارا جو ختم ہوا ہے دنیا کے اندر، غلاموں کا نظام جو ختم ہوا ہے، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت تھا اور آپ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی، منڈیاں ختم ہو گئی، اور پھر طلاق کے لیے کوئی مدت یا عدت نہیں تھی، جتنی مرضی طلاقیں دے دے، 100 طلاقیں دے کے بندہ رکھ لیتا تھا، جتنی مرضی ہے کسی کے لیے کوئی سختی ہو جاتی، اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ سرور کونین نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا خبردار طلاق 3 مرتبہ ہی کر سکتے ہو، 2 مرتبہ دینے کے بعد یہ تو رجوع کر لو، اچھے طریقے سے رکھو، یا یہ ہے کہ اس کو تیسری طلاق دے کر چھوڑ دو، 3 طلاقوں کے بعد مزید طلاق کی کوئی گنجائش ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تجھے میں رکھوں گا نہ چھوڑوں گا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہونے کو آئے گی پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت پوری ہونے کو آئے گی پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت پوری ہونے کو آئے گی پھر رجوع کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا خاموش ہو گئے، قرآن پاک کی آیات اتر گیا طلاق مرتان۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں عورتوں کے حقوق ہیں، یہاں عورت کو حق دیا گیا، اگر بیوی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے رکھنا پڑے گا، اس کو پریشان نہیں کر سکتے آپ، اس پر ظلم نہیں کر سکتے آپ، اس کو اپنی غلام اور باندی نہیں بنا سکتے آپ، اس کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ خیرکم لیہلی وانا خیرکم لیہلی، سرور کونین فرما رہے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ جو مرد اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ کسی صورت میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ درس کس نے دیا ہے؟ اسلام نے یہ درس دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر بے شمار باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔